قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اس وقت بھی کی جاتی تھی جب کائنات میں انسان کا وجود تک نہ تھا۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ جب انسان کسی جاندار کو نفع پہنچاتا ہے تو ذات باری تعالیٰ بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان کی یہ سوچ تھی دوسروں کی بھلائی میں اپنی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے، لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا یہ سوچ پروان چڑھنے لگی، اپنا فائدہ سوچ۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان کے اندر یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ اپنا فائدہ گرچہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر اور کسی بھی قیمت پر ہو اس کا سوچنا چاہیے۔ ویسے تو انسانی فطرت نوری بھی ہے اور ناری بھی، بلند بھی ہے اور پست بھی، اعلیٰ بھی ہے اور ادنا بھی، پاکیزہ بھی ہے اور پراگندہ بھی، اور رحمانی بھی ہے اور شیطانی بھی، صبور و شکور بھی ہے اور کفر و شرور بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج انسانی معاشرہ ظریفیہ کم اور علمیہ زیادہ ہے۔ فکر انسانی تو آزاد پیدا ہوئی تھی لیکن شیطانی قوتوں نے اسے غلام بنا لیا، ایک ایسی غلامی جسے رہائی کے لیے انسان تگدو نہیں کرتا اور دنیا کے دھندوں میں اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے تو اس کے تمام سہانے اور حسین خواب چکناچور ہو جاتے ہیں، اس کی شگفتگی اور خوش دلی جاتی رہتی ہے، وہ افسردہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر شیطان کے ہمراہ ہو کر ساز باز کرتا رہتا ہے، اپنے بنائے ہوئے خوبصورت شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا ہے اور کبھی بھی جہنم ارضی سے باہر نہیں آ پاتا۔ شیطان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد انسان کا سب سے بڑا دشمن خود انسان بن جاتا ہے۔ انسان پر انسان کے مظالم کی داستانیں بڑی طویل ہے، وہ دیوتاؤں کا پرستار ہو رہا ہے اور کبھی خود دیوتا بن بیٹھا ہے۔ آج کا انسان سام سے کہیں زیادہ زہریلا ہے۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، مقید کر دیا سام کو یہ کہہ کر سپیروں نے، انسان کو انسان سے ڈسوانے کا موسم آیا ہے۔ انسان کی سوئی ہوئی وحشت و بربریت پھر سے جاگ اٹھی ہے، وہ اشرف المخلوقات انسان خواہشات میں جکڑا ہوا بھیڑیا ہے، محل سراؤں میں متمدن انسان مگر میدانوں میں جنگلی درندہ ہے، اپنے ہاتھ پاؤں سے اشرف المخلوقات مگر اپنی بہیمی روح میں دنیا کا سب سے زیادہ خونخوار درندہ ہے، اب اپنی خون ریزی کی انتہائی شکل اختیار کر گیا ہے اور اپنے مردم خوری کے سبب زیادہ بری حالت میں آ گیا ہے۔ آج چیتے کی خال اس کی چمڑے کی نرمی سے زیادہ حسین اور بھیڑیے کے پنجے اس کے دندان جسم سے زیادہ نیک ہیں۔ درندوں کے بھٹ اور سانپوں کے جنگلوں میں امن و راحت ملے گی مگر اب انسانوں کی بستیاں اور اولاد آدم کی آبادیاں راحت کے سانس اور امن کے تنفس سے خالی ہو گئی ہیں، اور وہ جو خدا کی زمین پر سب سے اچھا اور سب سے بڑھ کر تھا اب سب سے برا اور کمتر ہے۔ شیر خونخوار ہے لیکن انسان دنیا کی اعلیٰ ترین مخلوق خود اپنے ہی ہم جنسوں کا خون بہاتا ہے اور اپنے ہی آبا کے جنس کے لیے درندہ خونخوار ہے۔ اگر انسان اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے واپس لانا چاہتا ہے تو اسے اپنے اندر احتساب خودی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، دین اسلام کو ہی اپنی زندگی کا شعار بنانا ہوگا، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اس سے ہماری عزت و آبرو قائم و دائم رہ سکتی ہے۔ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔